پہلے راؤنڈ کے بعد یہ تھا کہ دوسرے راؤنڈ میں ریٹن ڈیمانڈز دی جائیں گی. تو جو بات اور خبر گرم ہے، میں نے کہا اس کے بارے میں بات کر لیں. لوگوں نے کہا کہ جی اب کہا ہے کہ پھر سے ٹائم اور دیں تاکہ ہم آپ کو اگلے سیٹرڈے کو اگلا راؤنڈ ہے، یہ طے ہو چکا ہے، اگلے ہفتے ہوگا. جی ہاں اگلے ہفتے، اچھا کسی دن. اور تو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کہ اب ہم اگلے اس میں سٹنگ میں دیں گے. تو یہ کہا گیا کہ جی ہم نے بانی چیئرمین یعنی عمران خان صاحب کو ملنا ہے، پھر ہم دیں گے. لیکن کل یا پرسوں سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو ملے تھے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جب ملے تو بات جو باہر جب وہ آئے تو بات جو اڑی، انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے جو یعنی کہ عمران خان صاحب جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے ان رائٹنگ کچھ نہیں دینا، تو اس وجہ سے آپ کی پارٹی نے سیکنڈ راؤنڈ میں نہیں دیا اور تھرڈ راؤنڈ. تو اب ہمیں بتا دیجئے کہ حقائق کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم صاحبہ بہت شکریہ. گلے اپنی جگہ پر بنیادی طور پہ میرا فون جو ہے وہ بار بار بلاک ہوتا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کون کس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے. تو میں نام لوں گا تو آپ کا یہ کٹنگ ہو جائے گی. نہیں کٹنگ وٹنگ نہیں ہوتی، ایجنسیز ہوتی ہیں جن لوگوں کو آپ سے بہت محبت ہے. تو بنیادی طور پہ اس کی وجہ سے آپ کے پروگرامز پہ حاضر نہیں ہو سکا. آپ نے بات کی ہے مذاکرات کے حوالے سے. پہلا راؤنڈ ہوا، اس راؤنڈ پہ ہمارے 3 ممبران حاضر ہوئے تھے، وہاں پہ گئے تھے، اور میری اسپیکر ایاز صادق صاحب سے اس دن بات بھی ہوئی. میں نے کہا جی ایک دن آگے کر دیں. وہ سوموار تھا پچھلے ہفتے کے، تو میں نے کہا منگل پہ کر دیں. انہوں نے کہا جی لوگوں نے مختلف جگہوں پہ کمٹمنٹس ہیں تو ایک راؤنڈ ہم لوگ کر لیں گے، کیونکہ اس دن ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب مصروف تھے عدالت میں. علی امین خان صاحب کابینہ کی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. میں خود پشاور ہائی کورٹ میں بیلز کرا رہا تھا. تو ہم لوگ 3 نہیں تھے. حامد خان صاحب ملک سے باہر تھے. ہمارے 3 لوگوں نے وہاں پہ کیا، اور وہاں پہ ایک پریلیمنری ڈسکشن ہوئی. کل ہمارا دونوں سائڈ سے ایکچول راؤنڈ تھا اور ہاؤس فل تھا. کسی قسم کی وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات نہیں تھی کہ جی آپ نے ریٹرن میں نہیں. وہ ہمارا ایک تھا ڈیسیجن تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیمانڈز بہت سمپل ہیں اور نون ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، تمام اسیران جن میں وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، چودھری اجاز صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ حسان نیازی صاحب ہیں، اور جتنے ملٹری کورٹس اور باقی اسیران قید ہیں ان کی رہائی. اور وہ بڑی سمپل ہے کہ کسی سے کوئی مہربانی نہیں چاہیے. صرف اور صرف جو آپ کا پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ بیل کو اپوز نہ کرے. بیل اپوز ہوتی ہے تو وہ اندر پڑے رہتے ہیں، تو لہٰذا بیل اپوز نہ کریں اور وہ بیل پہ آ جائیں گے، اور کیس ہم لوگ خود لڑتے رہیں گے. نمبر 1، کیونکہ یہ کوئی مہربانی اس لیے نہیں ہے نسیم زہرا صاحبہ، کیونکہ یہ سب کے سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اس کے ساتھ آپ دوسرا اہم چیز، دوسرا اہم پوائنٹ وہ 2 ہیں. اس پہ 9 مئی کا کمیشن اور اس کے ساتھ 26 نومبر کا کمیشن. آپ خود ماشاءاللہ ان چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتی ہیں کہ آرٹیکل 7 آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا، اس پہ ریاست کی ڈیفینیشن ہے. ریاست ہے کیا؟ ریاست ہے آپ کی پارلیمان، جس میں آپ کی مجلس شورا، جس میں سینٹ قومی اسمبلی ہے. اس کے بعد اس پہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، آپ کی صوبائی پارلیمنٹ ہے، صوبائی اسمبلی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 3 ستون ہیں. اس پہ جوڈیشری ہے، اس پہ ایگزیکٹو ہے اور پارلیمنٹ ہے. لہٰذا پہلے ہم لوگ جس کا میں نے آرٹیکل 7 میں ڈیفائن کیا، اس کے نیچے جو اوزار ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، اس میں مسلح افواج ہیں، رینجرز ہے، فائر بریگیڈ ہے، پولیس ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ایک اوزار جو ملٹری ہے اس کے نیچے ایک یا ان کا ایک پینل بن جاتا ہے، یا آپ اس کو کہتے ہیں کورٹ بنتا ہے، کہ اپنے لوگوں کو ٹرائی کرنے کے لیے، ڈسپلن کے لیے وہ اٹھ کے سیویلینز کا ٹرائل لے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سائٹ پہ جا کے ایک ستون جو ہے اس کو وہ یوزرپ کر رہا ہے اپنی اتھارٹی سیویلینز کے ٹرائل میں. اور آپ کے پارلیمنٹ میں نے اس کو اپروو کیا نا؟ نہیں کیا. وہ اسپیسیفک کیسز، وہ جو آپ کے کیسز ہو، ابھی فرض مال وہ کہتے ہیں جی ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز. اچھا چلیں آ جاتے ہیں. میرے پہ تو 100 کے حساب سے، مطلب میرے پہ اوپر پرچے. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا ٹیررسٹ میں ہوں. مجھے جا کے ملٹری کورٹ میں لیڈر آف اپوزیشن کو ٹرائی کریں، مجھ پہ قتل کے پرچے ہیں، مجھ پہ بمب کے ہیں، میرے اوپر چوری کے ہیں، ڈکیتی کے ہیں. 5 تو میرے اوپر نسیم صاحبہ موٹر سائیکل چوری کے ہیں. ویسے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ اتنے دلچسپ آپ پر کیسز ہیں، تو اب ویسے میں نے ایک پروگرام میں دلچسپ لفظ استعمال کیا تو مجھے لوگوں نے اتنا برا بھلا کہا. میں طنزاً کہہ رہی ہوں، بہرحال اتنے یعنی کہ چارجز ہیں
تو اس پر آپ بناتے کیوں نہیں ہیں ایک پوری ایف آئی آر؟ میں پہلے بھی بات کی تھی یہی پہ کہ بنائے ایسے تاکہ لوگ پڑھ سکیں کہ کیا چارجز ہیں، کہ کسی نے کوئی ہتھیار چوری کیے ہیں، کسی نے سڑک بند کی ہے، جیسے ڈاکٹر شین مزاری نے وہ ہائی وے کو بلاک کر دیا. یہ بڑی، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پھر ہم لوگ اس ٹاپک پہ آتے ہیں. مجھ پہ کون کون سے کہ جی میں نے پولیس کی وہ ایکس رے مشین نہیں ہوتی وہ چوری کی ہے، موٹر سائیکل چوری کی، ایکس رے مشین موٹر سائیکل پہ لد کے میں گیا ہوں جی، اور مجھے نظر آئے بندے، میں نے وہ مار دیے ہیں. اس کے بعد میں نے 5 لوگوں کو اغوا کیا ہے، میں نے 8 لوگوں کو قتل کیا، میں نے بم بلاسٹ کیے ہیں، اور پھر کرتے کرتے جی یہ سارے میرے اوپر دہشت گردی کے وہ ہیں. مزے کی بات یہ ابھی 26 تاریخ 50 ایف آئی آرز میرے اوپر ایک دن میں ہوئے. 26 آپ پہ 50 ایک دن میں. Are you exaggerating? نو میرے اوپر 50 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں. اور ابھی میں نے پشاور ہائی کورٹ میں نے کیا ہے، مجھے بتا دیا جائے کہ میرے اوپر ہڈن ایف آئی آرز کون سی ہیں. میں اڈیالہ جیل سے 5 تاریخ کو میرے اوپر فرد جرم وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ شمول میرے وہاں پہ فرد جرم عائد ہو رہا تھا جی ایچ کیو کیس میں، جہاں پہ میں تھا بھی نہیں اور نہ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. وہ جیل میں تھے، میں اور دوسری عدالت میں تھا. تو خیر میں جب باہر نکل رہا تھا گیٹ کے سامنے تو 4 ایس ایچ اوز 4-5 کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی آپ کی مجھے رات کے لیے مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کی یہ ہم نے دیکھنی ہے بیل. تو میں نے کہا جی یہ پڑھ لیں، گرمکھی میں نہیں ہے، گرمکھی میں بھی ہو تو آپ گوگل ٹرانسلیٹر لگائیں، 1 سیکنڈ میں آپ کی ہو جائے گی. میں نے کہا اندر وہ انٹیلیجنس والوں کو بتا دیں کہ یہ ویلڈ بیل ہے. انہوں نے پکڑ لیا لیڈر آف اپوزیشن کو اور باقی ساتھیوں کو بھی ہمارے. پھر ابھی سوچ رہے ہیں اس کو اندر کیسے رکھنا ہے. کام تو کر دیا نا، ابھی اندر رکھنے کے لیے پھر حضرت تھانے کا وہاں پہ مجھے ایک کیس لگا کے رات کو 2 بجے محرر اور ایس ایچ او اور باقی لوگ آئے وہاں پہ انویسٹیگیشن آفسر. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی جان یہ ساروں نے، وہ انٹیلیجنس والوں نے بھی اپنے آپ کو چھڑا دیا ہے، باقی ایس ایچ اوز نے بھی چھڑا دیا. پھندا آپ لوگوں کے گلے میں فٹ ہوگا کل صبح کورٹ میں ہوگا. تو ہوا نا، وہی ہوا. کورٹ نے جج صاحب نے انہوں نے کہا جی کیا تم لوگوں نے کیا ہے، یہ بیل ہے، ہائی کورٹ کی بیل ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز. تو وہی بات ہے. ہماری جو ڈیمانڈ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی جائز ہے 9 مئی کے حوالے سے بھی، کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ جائے، اور 26 نومبر کو گولی تو چلی ہے، انویسٹیگیشن کریں، آپ انکوائری کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی نہیں، تو اس لیے وہ سامنے بٹھائیں نا، سامنے بٹھائیں اور بات مطلب پروف کریں نا. ہم لوگ ایک بات کر رہے ہیں تو وہ پروف کریں. اور یہ بھی میں بات کروں، یہ ساری کی ساری چیزیں فورینزکس کی میں بات کروں. امریکن سول وار میں ایک جرنیل کو گولی لگی تھی، وہ متنازع تھا کہ کس سائیڈ نے ماری تھی، کنفیڈریٹس نے ماری تھی یا پھر یونینسٹ فورسز ماری تھی. ہمارا ایک پروفیسر تھا اس ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے باڈی ایکزیوم کر کے تقریباً 110 سال بعد اس نے مطلب irrefutable پروف کے ساتھ پروف کیا کہ گولی کہاں سے چلی. ہاں جی ہو سکتا ہے، کیا اس میں کیا ہے، کرمنل کیس کبھی ختم تو نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کریں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی دیر سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب آپ جو نیگوسیشن میں گئے ہیں عمر، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ پہلے ویسے آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ نے کہا تھا عمران خان صاحب، نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے پھر سے ملنے سلمان اکرم راجہ صاحب مل کے آئے، انہوں نے اینڈ ہی از پارٹ آف دا نیگوشیٹنگ ٹیم، تو انہوں نے تو پوچھا ہوگا کہ لکھیں نہ لکھیں، تو اس سے بڑھ کے بھی کچھ اور پوچھنا ہے آپ نے. دیکھیں جی ہماری کئی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ جب اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں تو تقریباً جتنا یہ ٹیبل ہے ادھر سے لے کے ادھر تک، ادھر تقریباً 5 لوگ بمشکل ادھر بیٹھتے ہیں، مانیٹرڈ کنورسیشن ہوتی ہے، ویڈیوز لائیو چل رہی ہوتی ہیں، انٹیلیجنس والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ اپنا موقف بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، حساس چیزیں ہوتی ہیں، پارٹی کی ہیں، موقف ہم نے بیان کرنا ہے، ان کا سننا ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ ہمیں ان ہنڈرڈ ایکسیس ملنی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک، اور وہاں پہ ہم لوگ چیزیں جو ہیں وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، انسٹرکشنز لے سکتے ہیں. ان ہنڈرڈ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ بالکل ایکسکلوسیو ہونا چاہیے، کہ کوئی یعنی آپ کہیں گے کہ وہاں کوئی ریکارڈنگ نہ ہو، کوئی سن نہ رہا ہو. ہم تو وہاں پہ کاغذ کا پیس بھی اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے ہیں.
وہاں پہ آپ اینک جو ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ کیا چیز ہے، باہر نکلتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی چیکنگ ہوتی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے تو کہا کہ آپ کا جو ہے ریکویسٹ جو ڈیمانڈ وہ جائز ہے کہ آپ ملیں عمران خان صاحب سے۔ کیوں نہیں جی؟ کوئی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کیوں نہیں کی بات نہیں، یعنی کہ جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے تو آپ کو پھر اجازت ہوگی جا کے ملنے کی، پھر آپ ڈیٹیل میں ان سے اپنی حکمت۔ جی جب اجازت ملے گی ہم لوگ جائیں گے، ہم لوگ بات چیت ڈیٹیل میں کریں گے، اس کے بعد